دوستو سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں اس بیل آئیکن پر تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، قرآن حکیم میں روزے کا بیان تفصیلاً کیا گیا ہے۔ کچھ بیانات ہوتے ہیں جو اجمالاً کیے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو تفصیلاً کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جسے اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اہل ایمان پہ روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے۔ لفظ صیام پہ اگر بات کریں تو صیام جمع ہے صوم کی۔ علماء لغت صوم کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کتاب ہے المفردات فی غرائب القرآن، علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لفظ صیام صوم سے ہے۔ الصوم فی اصلی امساک عن الفعل، صوم کہتے ہیں کسی کام سے رک جانا، کسی کام سے باز آنا۔ پتہ چلا کہ روزہ صرف خالی پیٹ کا نام نہیں، بلکہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن سے رکنا اصل میں روزہ ہے۔ اور وہ معاملات کیا ہیں؟ جھوٹ سے اپنے آپ کو روک دینا، برائی سے اپنے آپ کو روک دینا، غیبت اور چغلی جیسی برائی سے اپنے آپ کو روکنا، قطع رحمی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس کیفیت کو صوم کہتے ہیں۔ علماء لغت بیان کرتے ہیں کہ صوم چونکہ عربی کا لفظ ہے، اہل عرب کے ہاں دو طرح کے جانور ہیں، ایک اونٹ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ اہل عرب ان دونوں پہ سواری کرتے ہیں، اور چونکہ جنگجو تھے، اونٹ جنگ کے معاملے میں سست جانور ہے، لیکن اونٹ اہل عرب کے مزاج کے عین مطابق جانور ہے۔ لیکن اہل عرب جنگ میں تیز ترین جانور کی خواہش رکھتے تھے، اور تیز جانور گھوڑا ہے۔ اب اہل عرب اس گھوڑے کو سدھارتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ریت کے ٹبوں پہ گرم ہوا چلتی تو اس گرم ہوا کی طرف گھوڑے کا منہ کر دیتے۔ اس گرم ہوا کو باد سموم کہا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کا چہرہ اس طرف کرنے کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ اس گرم ہوا کو برداشت کرے، اور کئی دن اسے بھوکا رکھتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اگر دوران جنگ کئی دن جنگ کرنی پڑے اور گھاس اور چارہ نہ ملے تو کیا یہ چل سکتا ہے؟ یعنی یہ پریکٹس گھوڑے کو کرواتے۔ اس کیفیت کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ پتہ چلا صوم ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک ایسی پریکٹس کہ جب بغیر چارہ کھائے گھوڑا اپنے مالک کی غلامی کرے۔ تو یہ نقطہ اس طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ کھائے پیے بغیر اپنے مالک کے احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اس کیفیت کو صوم کہتے ہیں۔ ایک جملے میں اگر مومن کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیں، مومن وہ ہے جو اپنے اوپر خدا کی لگائی ہوئی ہر پابندی کو خود نافذ کرے، جبر نہیں، خود نافذ کرے۔ اس کیفیت کو ایمان یا مومن کہتے ہیں۔ دیکھیں، دین میں کہیں پہ بھی جبر نہیں ہے، بلکہ الدین نصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں۔ اللہ کی یہ منشا نہیں کہ آپ کو سارا دن بھوکا رکھا جائے، بلکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اولاد آدم ہر اس فعل سے باز آ جائیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے، جو مالک کی رضا کے خلاف ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر جبر کی طرف آئیں گے تو یہ پرورژن ہوگی، جسے آپ انٹرپشن کہتے ہیں یا جسے آپ کرپشن کہتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی جبرن کسی قانون کو لاگو نہیں فرماتے۔ ایک بات یاد رکھیں، تیز چلتی ہوئی موٹر وے پہ گاڑی
मोटरवे पुलिस को देख के अगर यकदम ब्रेक लगाएंगे तो ये जबर होगा, इसे जबर कहते हैं। लेकिन अगर पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हुए तहम्मुल मिजाजी के साथ आराम से कवानीन के मुताबिक अगर गाड़ी चलाई जाए तो इसी कैफियत को शौम कहते हैं। यानी पता चला कि खुदा के कवानीन को अपने वजूद पे लागू करना ये ईमान है। अहले ईमान के लिए ही अल्लाह ने सियाम में शौम फर्ज फरमाया है। शौम अपने वजूद पे अल्लाह के कवानीन को लागू करने का नाम है। अल्लाह जिस कानून को लागू करे उस कानून पे आ जाओ, इस कैफियत को शौम कहते हैं। खाली पेट रहना सौम नहीं, अल्लाह को भूखा रखना। कोई अल्लाह खुश नहीं होता आपको भूखा रख के, लेकिन ये भूखा रखना एक प्रैक्टिस है ताकि इंसान इस प्रैक्टिस से गुजर के सिला रहमी की तरफ आ जाए, इस प्रैक्टिस से गुजर के हुस्न अखलाक की तरफ आ जाए, इस प्रैक्टिस से गुजर के सुन्नत तय्यबा पर आ जाए। ये है मकसदियत सौम। अल्लाह हमें सौम पे रहने